گناہوں کے بدلے ہمیشہ بربادیاں ہوتی ہیں، مگر یہ کیسا گناہ آدم ہے جس سے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے اور یہ دنیا آباد ہوئی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ویسے تو اللہ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، پر آج سے ہم ان 25 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کریں گے جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی، ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کہا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا اللہ سے سوال کرنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ تو تعجب اور حیرت کے طور پر تھا، کیونکہ وہ زمین پر جنات کے فساد کو دیکھ چکے تھے۔ انہیں شک تھا کہ کہیں انسان بھی زمین پر جا کر جناتوں کی طرح ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں لگا کہ کہیں ان سے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو ساری زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جو مختلف رنگوں اور کیفیتوں کی تھی۔ اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا گیا جو مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی تھی۔ اسی وجہ سے انسان بھی مختلف رنگوں اور الگ الگ مزاجوں کے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق قرآن کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الصافات میں بھی ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ان کو چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک اور جگہ سورہ الحجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے مٹی کو پانی سے دھویا تو وہ چپکنے والی ہو گئی، اس کے بعد وہ سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اسی سے اللہ نے انسان کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو اس میں روح ڈال دی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا تو اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا، جسے دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے۔ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تو جب وہ آپ کی ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ اس کے بعد جب روح زبان پر پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، اور آگے فرمایا کہ جنتی لوگ بھی اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک انسان کا قد چھوٹا ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا علم تمام زبانوں میں سکھا دیا، جس کا تذکرہ قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت 31، 32 اور 33 میں ملتا ہے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔
پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ سواد کی آیت 73 سے 78 تک ملتا ہے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا تو جنت سے نکل جا، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیمی تھا، جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا سجدہ کرنا، لیکن اس امت میں یہ جائز نہیں ہے۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی بنیاد پر کرایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ علم سے دوری ہے۔ قرآن اور حدیث میں علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چونکہ ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو تکبر اس دنیا کا سب سے پہلا سرزد ہونے والا گناہ بن گیا۔ اسی لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جب آدم علیہ السلام نیند میں تھے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو اپنے پاس ایک بہت ہی خوبصورت عورت کو بیٹھے پایا۔ آپ نے اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا یہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے عرض کیا یا اللہ اسے میرا جوڑا بنا دے۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 35 اور 36 میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ ارشاد ہوا تم جنت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور روزی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی جسے گناہ کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ گناہوں کے بدلے ہمیشہ بربادیاں ہوتی ہیں، مگر یہ کیسا گناہ آدم ہے جس سے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے اور یہ دنیا آباد ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین پر اترنا حکمت الہی تھی، کیونکہ اللہ فرشتوں کو بتا چکا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سرندیپ جسے آج سری لنکا کہا جاتا ہے میں موجود آدم چوٹی پر اتارا۔ یہاں پر ان کے پیر کا نشان بھی موجود ہے، اور حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے جدہ میں اتارا۔ دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام بہت سالوں تک سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ قرآن کی سورہ الاعراف کی آیت 23 میں یہ کلمات کچھ اس طرح سے آئے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ روایت بھی ملتی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تم ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور آخرت کی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام زمین پر رہنے لگے اور ان سے نسل انسانی پھیلنی شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی بنا دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ آپ 960 سال تک دنیا میں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تو 1000 سال تھی، پر اس میں سے 40 سال کم کر دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحیں ان کی پیٹھ سے نکل آئیں۔ پھر اللہ تعالی نے ہر انسان کی پیشانی میں نور کی ایک چمک رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 سال ان کی عمر میں شامل کر دے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی اور موت کا فرشتہ آیا تو آپ نے کہا، کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں رہ گئے؟ فرشتے نے کہا، کیا آپ نے یہ 40 سال اپنی اولاد داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو آپ نے بھول کر انکار کیا، اس لیے ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس لیے ان کی اولاد بھی بھولنے لگی، اور حضرت آدم سے خطا ہوئی، اس لیے ان کی اولاد بھی خطائیں کرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کا پھل کھانے کا دل کرتا ہے۔ آپ کے بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکل گئے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے نے ان سے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم نے کہا کہ میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کی، پھر انہیں غسل دے کر
کر کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور ان کی نماز جنازہ ادا کی، انہیں قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی اور بولے اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے طریقوں سے واقف نہیں تھے۔ یہ تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آدم اور حوا علیہم السلام کی سچی داستان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی علم سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔